بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے اسلامی بہن بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین خلفائے راشدین میں سے چوتھے خلیفہ راشد اور ان 10 خوش نصیب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ایک ہیں جن کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری سنائی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ماں کنیت ابو تراب علی بن ابی طالب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعب بن غالب کے پوتے، ہاشم النسب اور کرش الحسب ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابن عام اور آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر اور حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریمین اور بدرین کے والد گرامی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بطحہ کے سردار، قابل ستائش انسان اور علمبردار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یتیمی کی حالت میں کفالت اور کم سنی میں پرورش اور پیغمبری کی حالت میں مدد کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد الہاشمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی متقی خاتون تھی، چشمہ رحمت اور عین رافعت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اسلام میں سے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین میں پیش رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی زیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے اور ان کے گھر میں آرام فرماتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک ان کے کفن میں لگایا اور اپنے آنسوؤں اور دعاؤں سے ان کو دنیا سے رخصت کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہور اسلام سے تقریباً 9 سال بیشتر پیدا ہوئے، پھر بیت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پروان چڑھے اور بچپن میں ہی اسلام قبول کیا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو آپ کی عمر 10 برس تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تربیت و تعدید فرمائی، ان کو بیشے بہا انعامات سے نوازا، ان کی تعلیم کا خوب انتظام فرمایا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصف اور صفات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے موصوف ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی تعلیم خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیک فطرت، سلیم الطبع اور تقدیر الہی پر راضی رہنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوب عزتوں سے نوازا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر لوگوں میں عام کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کسی بت یا مورتی کو سجدہ نہیں کیا، نہ ہی شیطانی راہ کی پیروی کرتے ہوئے بت پرستی کی اور نہ ہی ان کے لیے نذر و نیاز پیش کی، نہ بتوں کے سامنے کبھی تسرل التجا کی، نہ ہی ان بتوں کے لیے جانور ذبح کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ کسی حجر کو چھوا اور نہ کسی شجر کا طواف کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب روداد اور جاذب نظر شخصیت کے مالک تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ زیادہ دراز کرتے اور نہ ہی کو طاقت تھے۔ آپ کبھی و طاقتور تھے، داڑھی مبارک گھنی اور چہرہ حسین اور بشاشت لیے ہوئے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مائل بافربہی تھا، آنکھیں بڑی تھیں، مونڈے چوڑے اور ہاتھ کھردرے تھے، سر پر بال کم تھے، بڑے منکسر مزاج تھے، ایسا معلوم ہوتا جیسے کوئی مفلس ہے۔ سردیوں میں گرمیوں کا لباس اور گرمیوں میں سردیوں کا لباس سیبتن فرماتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمان کا بڑا اکرام فرماتے تھے، بڑا احترام فرماتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقبت بہت زیادہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیب الشمائل، محمود الفضائل، جمیع الصفات، صاحب الکرامات، امام العارفین، قدوۃ العالمین، تاج البلاغہ، رائد الفصحا، نبراس الخطبہ، عظیم الحلم اور باب مدین العلم ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام سے نور ظاہر ہوتا اور زبان سے حکمت و دانائی کی باتیں نکلتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام عادل تھے، کبھی غلط فیصلہ نہیں فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے سائل کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹتا تھا۔
مکہ میں مقیم ہوئے تاکہ امانت داروں کو ان کی امانتیں لوٹائیں۔ پھر دور دراز کے سفر کے لیے رات کے وقت خفیہ طور پر ہجرت فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی طاقتور، انتہائی بہادر اور بے مثال شاہ سوار تھے۔ ہر جابر و ظالم شخص کی کمر کو توڑنے والے تھے۔ جس سے بھی مقابلہ ہوا اس پر غالب آئے، اور جس کو بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے للکارا اس کو قتل کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی دشمن کے مشہور انتہائی بہادر شخص عمرو بن وہ کو شکست فاش دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معرکہ خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی جابر و سرکش یہودی مرہب کو واصل جہنم کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بہت سی اسلامی فتوحات ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ کے میدان میں دشمنوں پر غالب آنے اور تابڑ توڑ حملے کرتے دیکھا جاتا تھا۔ دشمن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حملے سے فرار کی راہ ڈھونڈتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے غدار اور غیور تھے کہ مقتول کا سامان حرب سلب نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے بیش قیمت چیزوں کی طرف نظر بھی نہیں اٹھاتے تھے۔ نیز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مصیبت زدہ یا زخمی انسان کا کام تمام نہیں کرتے تھے، اس کو برا خیال کرتے تھے، کسی کی آبرو ریزی نہیں کرتے تھے، کسی کا راز افشان نہیں کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الزاہدین اور ولی المومنین تھے۔ حضور علیہ السلام کے لیے ایسے تھے جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی سی مشابہت پائی جاتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا اور دنیا کی چمک دھمک سے کامل طور پر وحشت و نفرت رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی آہ و بقا کرنے والے تھے۔ اکثر متفرق رہتے، یتیم کی طرح روتے، یوں کانپتے جیسے کوئی مریض کانپتا ہے۔ عبادت خداوندی سے بڑا شغف رکھنے والے اور بڑی بڑی ریاضتیں اور مجاہدے کرنے والے تھے۔ کم کھانا اور عظیم کام سر انجام دینا آپ کو پسند تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی تعظیم کرتے اور فقراء مساکین سے محبت کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب دل آدمی تھے اور زبان سے اکثر ذکر جاری رہتا تھا۔ آپ نے کبھی بےہودہ گفتگو نہیں کی اور نہ ہی کبھی جھوٹ بولا۔ مومن لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور منافق لوگ ہی آپ سے بغض رکھتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری زندگی اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے گزار دی۔ اچانک ایک شاہ سوار دوڑتا ہوا آیا اور بلند آواز سے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قریش مکہ نے بہت بدعہدی کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے لیے تیاری شروع کر دی۔ دوسری جانب حضرت خاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کے نام ایک خط لکھا جس میں انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ روانگی اور مکہ پر فوج کشی کی تیاریوں کے متعلق خبر کا ذکر کیا۔ خاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط ایک عورت کو دیا اور اس کو کچھ مال دیا کہ وہ یہ خط قریش مکہ تک پہنچا دے۔ چنانچہ اس عورت نے وہ خط اپنے سر کے بالوں میں چھپا کر اوپر سے جوڑا کر لیا اور فوری طور پر مکہ کے لیے روانہ ہوئی۔ خاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عمل کی خبر وحی آسمانی کے ذریعے پہنچ گئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتاری کے لیے بھیجا اور فرمایا، اس عورت کو گرفتار کرو۔ خاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کے ہاتھ قریش مکہ کو خط لکھا ہے جس میں اس نے ہماری تیاری وغیرہ کے متعلق ان کو ہوشیار کیا ہے۔ وہ دونوں حضرات دوڑتے ہوئے گئے اور اس عورت کو اسی جگہ پا لیا۔ اس عورت سے کہا، کیا تیرے پاس کوئی خط ہے؟ اس نے گھبراتے ہوئے کہا، نہیں، میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ ان دونوں نے اس عورت کے سامان اور کجاوا کی تلاشی لی مگر کچھ نہ ملا۔ جب وہ نا امید ہو کر واپس جانے لگے تو حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ نے اس عورت کو پرعزم اور ایمان بھرے قلب سے کہا، خدا کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آنے والی وحی جھوٹی نہیں ہو سکتی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہم سے جھوٹ نہیں بولا۔ باخدا تم وہ خط نکالو
ورنہ ہم تمہیں برہنہ کر دیں گے۔ جب اس عورت نے معاملہ کی سنگینی اور ان کے چہرہ پر آثار سنجیدگی دیکھی تو کہنے لگی، ذرا چہرہ پھیرو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے منہ پھیرا تو اس نے اپنے سر کے بالوں سے وہ خط نکالا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دمک اٹھا، وہ خط پکڑا اور اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب روانہ ہو گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ آنسو بہاتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کپڑے کے کونے سے آنسو پونجھتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھائی چارہ قائم کرتے ہیں، لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور ان کو اپنے ساتھ بٹھایا اور اپنے سینے سے لگا کر فرمایا، تم دنیا آخرت میں میرے بھائی ہو۔ پھر لوگوں کے عام مجمع میں اعلان فرمایا کہ لوگوں، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا بھائی ہے، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا بھائی ہے۔ ایک آدمی پریشان روتا ہوا امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سخت آواز میں پکار کر کہنے لگا، یا امیر المومنین میری مدد فرمائیے، یا امیر المومنین میری مدد فرمائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدہیر ہو کر فرمایا، ارے کس کے خلاف تیری مدد کروں؟ اس آدمی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی نظر کا نشانہ بناتے ہوئے کہا، اس آدمی کے خلاف جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر بیٹھا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کی طرف دیکھا، پھر فرمایا، اے ابو الحسن، اٹھو اور اپنے فریق کے برابر بیٹھ جاؤ۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اپنے فریق کے مخالف کے برابر بیٹھ گئے۔ دونوں نے باہمی مباحثہ کیا، پھر وہ شخص صاحب استغاثہ تھا واپس چلا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جگہ پر امیر المومنین کے برابر آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ متغیر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے ابو الحسن، کیا بات ہے؟ آپ کا رنگ کیوں بدلا ہے؟ کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے سے ناگواری ہوئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس بات پر ناگواری ہوئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے میرے خلاف فریق کی موجودگی میں میری کنیت سے یاد کیا اور کہا کہ اے ابو الحسن اٹھو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں کیوں نہیں کہا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھو، اپنے فریق مخالف کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دمک اٹھا، چہرہ پر خوشی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے لگایا اور یہ کہتے ہوئے ان کو بوسہ دینے لگے کہ میرے باپ تم پر فدا ہوں، تمہاری وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی اور تمہاری وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں ڈال دیا، ہمیں روشنی کی چمک عطا فرمائی۔ ایک مرتبہ ابو طالب کی اپنے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نظر پڑی، دیکھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پوشیدہ طور پر نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب ابو طالب کو اپنے چھوٹے بیٹے کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار ہے، ان کے دین و مذہب کو قبول کر چکا ہے اور قریش کے معبودوں سے خود کو بہت دور کر چکا ہے۔ جب لڑکے نے نماز پوری کر لی تو اپنے والد کی جانب پامردی اور استقلال کے ساتھ متوجہ ہوا اور بلا تعامل پکار کر کہنے لگا، اے ابا جان، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں اور میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی تصدیق اور اتباع کی ہے۔ ابو طالب نے کہا، یاد رکھو یہ شخص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیر و بھلائی کی ہی دعوت دیتا ہے، بس اس کے دامن سے وابستہ رہو۔ رات کی تاریکی چھا چکی تھی اور مکہ اپنی گھاٹیوں کے ساتھ تاریک اندھیرے میں چھپ چکا تھا۔ اس دوران قریشی نوجوان علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ نے اپنی لاٹھی کندھے پر ڈالی اور رات کے اندھیروں میں لوگوں سے چھپ چھپا کر رہتے سفر باندھا۔
بعد اس کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 روز تک ان امانتوں کی ادائیگی کے لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ کی تھی مکہ میں مقیم رہے۔ وہ نوجوان بلا تردد اور بلا خوف جرأت مندی کے ساتھ سفر طے کرتا رہا، رات کو سفر کرتے اور دن کو کہیں روپوش ہو جاتے، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے قریب پہنچ گئے۔ حال یہ تھا کہ پاؤں مبارک سوج گئے اور پھٹ گئے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کا علم ہوا تو فرمایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے پاس بلاؤ۔ عرض کیا گیا کہ وہ تو پیدل نہیں چل سکتے، زیادہ چلنے کی وجہ سے ان کے پاؤں متورم ہیں۔ چنانچہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر پڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جذبہ شفقت و رحمت سے رونے لگے اور شوق سے گلے لگایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک میں لعاب دہن ڈال کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کو لگا دیا تو وہ اس سے بالکل ٹھیک ہو گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تا دم حیات اپنے قدموں میں تکلیف نہیں ہوئی تھی۔ تلواروں اور نیزوں کی جھنکار میں ایک شاہسوار بہادر آدمی عمرو بن عبدود نے اپنے گھوڑے کی پشت سے چھلانگ لگائی، اسلحہ سے لیس اور ہتھیار بند ہو کر غرور و تکبر کے لہجہ میں اپنی تلوار کو ہلاتے ہوئے کہنے لگا، ہے کوئی مرد میدان ہے جو میرے مقابلہ پر آئے؟ کسی صحابی نے اس کی للکار کا جواب نہیں دیا، سب پر خاموشی طاری ہو رہی تھی۔ بھلا عمرو بن عبدود جیسے شاہ سوار کے مقابلہ کے لیے کون میدان میں آنے کی جرأت کر سکتا تھا؟ وہ تو اپنے ایک وار سے دسیوں کا کام تمام کرنے والا تھا۔ کوئی نہ بولا۔ ایک نوجوان کی آواز نے اس خاموشی کو توڑا جو اپنے شباب میں پہنچا ہوا تھا اور ایمان اس کی رگ و ریشہ میں سرایت کر چکا تھا، اور جس کا دل محبت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لبریز تھا، وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے عمرو بن عبدود کی للکار کا جواب دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور ان کی بھری جوانی کو دیکھتے ہوئے فرمایا، بیٹھ جاؤ، جانتے ہو وہ عمرو ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، لیکن عمرو نے دوبارہ مقابلہ کی دعوت دیتے ہوئے کہا، ہے کوئی مرد میدان جو میرے سامنے آئے؟ کہاں ہے تمہاری جنت جس کے متعلق تمہارا گمان ہے کہ جو تم میں سے قتل ہوتا ہے وہ اس جنت میں جاتا ہے؟ کیا تم میرے مقابلہ میں کوئی آدمی نہیں بھیجو گے؟ کیا تم جنت کے خواہش مند نہیں ہو؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ دوبارہ اٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس کے مقابلے کے لیے نکلتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زجرن فرمایا، بیٹھ جاؤ، جانتے ہو وہ عمرو ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بیٹھ گئے، لیکن عمرو کو استہزا پڑتا گیا۔ وہ اکیلا معرکہ ارزار میں اتارنے لگا اور اپنی تیز تلوار کو لے کر دندنانے لگا اور کچھ اشعار پڑھنے لگا۔ جب عمرو بن عبدود نے دلوں کو ہلا دینے والے کلمات کہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بجلی بن کر گرے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا پیمانہ صبر سے لبریز ہو گیا۔ دوڑتے ہوئے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس کے مقابلہ میں نکلتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، بیٹھ جاؤ، جانتے ہو وہ عمرو ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توکلاً اللہ کہا کہ خواہ وہ عمرو ہی ہو۔ پھر یہ نوجوان قدم جماتے ہوئے اٹھے اور گھوڑے پر سوار ہو کر عمرو بن عبدود کے قریب پہنچے اور کچھ اشعار کہے، جلدی نہ کرو، تیری پکار کا جواب دینے والا تیرے سامنے آ گیا ہے۔ وہ بے بس نہیں ہے، پوری نیت اور بصیرت کے ساتھ آیا ہے۔ سچائی ہی ہر کامیاب ہونے والے کو نجات دیتی ہے، جو نیزوں سے ایسی ضرب لگائے کہ سب یاد رکھیں گے۔ پھر حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ عمرو کے گھوڑے کے پاس پہنچے اور عمرو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ عمرو نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا،